السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور پر نور شفیع یوم نشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ توکل علی اللہ کی حقیقت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھروسہ کرنے کی حقیقت کے متعلق گفتگو بیان کی گئی تھی، بیان کیا گیا تھا۔ آج اسی موضوع کے متعلق آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، اس کے متعلق میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق اور 28واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق 28واں پارہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھروسہ کرتا ہے تو وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے انداز مقرر فرما رکھا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انداز مقرر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے لیے یہ چیز ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کر کے جو زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی کیا رزق حلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق مجھے یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کر لینے والا ہے، یعنی اللہ نے کسی شے کا ارادہ کیا تو وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ لکل شیء قدرا، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقرر، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما رکھا ہے۔ تو شاعر اسی وجہ سے اپنے شعر میں یہ کہتا ہے کہ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، یعنی خدا تو رزق دیتا ہے، یعنی وہ کیڑے پتھر سے کہیں باہر نہیں جاتے۔ اگر پتھروں کو بھی اگر توڑیں گے تو کبھی کبھار اس میں سے بھی کیڑے نکل کر آتے ہیں، یا پھر پتھروں کے نیچے وہ کیڑے رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں
परेशान है हीरे मोती के चक्कर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में, उड़ा जा आसमान में, उड़ा जा आसमां में, या लगा गोता समंदर में। समंदर में ख़जाने तलाश करने के लिए शायर कहता है कि उड़ा जा आसमान में, कि देख आसमान में क्या क्या मिलता है, या फिर लगा गोता समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना है तेरे मुक़द्दर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना है तेरा मुक़द्दर में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुक़द्दर में रिस्क लिखा जा चुका है कि हमें इतना रिस्क मिलकर रहेगा। जिस तरह मैंने पिछले जुमा में बयान किया था कि मौत इंसान को जिस तरह तलाश करती है और उसको आकर रहेगी, इसी तरह रिस्क भी इंसान को तलाश करता है और वो उसके पास आकर रहता है। और जो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल करके ज़िंदगी जो गुज़र बसर जो करनी है, अगर हम अंबिया कराम की ज़िंदगियों को भी अगर देखते हैं, रसूलों की ज़िंदगियों को भी अगर देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों से भी हमें दर्स मिलता है, सबक मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं जल्दी अपनी तकरीर को बयान करके मैं ख़त्म करूँगा, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया। और 40 दिन जब अपनी कौम को छोड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, तो अपने भाई वो भी नबी थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, तो उनके हवाले करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले करके कोहे तूर पर 40 दिन चले गए। और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको तौरात अता हुई। ये वाक़या तफसील है और ये दरस कुरान में ये वाक़या बयान किया जा चुका है कि शैतान ने, वहाँ एक सामरी जादूगर था, तो उसने एक सोने का बछड़ा बनाया, और सोने के बछड़े में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन से बचकर निकल रहे थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरऔन और उसके साथी लगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको समंदर में रास्ते बनाए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के रहबरी, उनको रास्ता जो दिखा रहे थे वो हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम थे। और वो जिस घोड़े पर बैठे थे, हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर बैठकर चल रहे थे, और उनके पीछे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम वाले चल रहे थे, तो शैतान ने देखा कि जहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम पड़ते हैं, वहाँ की मिट्टी उसने निकाल कर ली, वो मिट्टी जमा करके रखी, और एक बछड़ा बनाया, गाय का एक बछड़ा बनाया, और जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़ों के कदमों के नीचे की जो मिट्टी थी, उसमें ये तासीर थी, इतना असर था कि वो मिट्टी जब बछड़े में डाली गई, सोने का बछड़ा था, कोई जानदार नहीं था, उसके अंदर जान नहीं थी, जब वो डाली गई तो वो बछड़ा बोलने लगा। और शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को गुमराह किया कि देखो ये खुदा है, ये बोलता है, ये बछड़ा बोलता है, तो तुम इसकी पूजा करो, जो बोलता है उसकी पूजा करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पूरी की पूरी बछड़े की पूजा करने लगी। तो यहाँ पर उलमाए कराम एक चीज़ बयान करते हैं, ये मौजू इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन बयान करता हूँ कि देखें कि एक बेजान बछड़ा जिसको अपने हाथों से बनाया, लेकिन हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम का घोड़ा, जिस घोड़े पर आप सवार थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े की कदमों की बरकत ये है, उस मिट्टी की बरकत ये है कि वो मिट्टी जब बछड़े के अंदर डाली गई तो वो बछड़ा बोलने लगा। तो हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा कितना बड़ा होगा। यानी घोड़े का जब ये तासीर है, घोड़े के कदमों की ये तासीर है, तो हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा क्या होगा। जब हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा इतना बड़ा है, तो हमारे और आपके आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का मर्तबा ना बुलंद व आला होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की क्या शान होगी। यहाँ पर उलमाए कराम ये बयान करते हैं। तो वो कौम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन जो छोड़ कर गए थे, तो जब वापस आते हैं तौरात लेकर, जब वापस आते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो अपनी कौम को देखते हैं कि वो शिरक कर रही है, बछड़े की पूजा कर रही है। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डांटा, उनको डपटा, और अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रुजू हुए और कहने लगे कि बारी ताला, मेरी ये कौम के साथ क्या मामला हुआ कि मेरी कौम को मैंने 40 दिन छोड़ा तो मेरी कौम गुमराह हो गई, शिरक करने लगी, गुनाह में मुब्तला हो गई। अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई कि ऐ मूसा, तुमने अपनी कौम को बज़ाहिर
اپنے بھائی کے حوالے، اپنے بھائی پر بھروسہ کر کے چھوڑ کر گئے تھے۔ اے موسیٰ اگر ہمارے پر بھروسہ کرتے تو تمہاری قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتی۔ یعنی دیکھیں کہ وقت کے نبی، وقت کے پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ ان کی شان میں کوئی گستاخی وغیرہ میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، بظاہر تم نے اپنی قوم کو اس دنیا میں اپنے بھائی پر بھروسہ کر کے چھوڑ کر گئے تھے، اگر ہمارے پر بھروسہ کرتے تو تمہاری قوم گمراہ و شرک میں مبتلا نہیں ہوتی۔ تو وقت کے پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم ان کو مارنے کے لیے ان کے جب پیچھے لگی تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بچتے ہوئے نبی ہیں، قوم سے بچتے ہوئے ایک درخت کے پاس آئے اور درخت سے کہا کہ اے درخت مجھے آسرا دے، مجھے پناہ دے۔ تو نبی کا حکم پا کر وہ درخت شک ہو گیا، کھل گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس پیڑ میں، اس درخت میں جا کر چھپ گئے اور ان کی قمیض تھوڑی باہر رہ گئی۔ تو لوگ تلاش کرتے ہوئے جب اس درخت کے پاس آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اس قمیض کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہے، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے ساتھ ہی کاٹنا چاہا، یعنی اس درخت کے ساتھ ہی کاٹنا شروع کر دیا ان کی قوم نے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جب لگا کہ درخت کاٹا جا رہا ہے، اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ نبی ہیں، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے زکریا اف نہ کہنا، اے زکریا اف نہ کہنا، خاموش رہنا، تم نے بظاہر اس درخت کا آسرا لیا، سہارا لیا، اگر ہماری بارگاہ سے مدد مانگتے تو ہماری بارگاہ سے مدد تمہیں ضرور ملتی۔ اے زکریا اف نہ کہنا، ورنہ صابرین کی فہرست میں سے، جو صابرین لوگ ہیں ان کی فہرست میں سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس درخت کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، یعنی آنے والے وقت میں یہ فلاں کام کروں گا۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہے کہ انشاءاللہ۔ وقت کے پیغمبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، یا پھر یہ کہیں کہ ماشاءاللہ، یعنی جو اللہ چاہے گا۔ تو دیکھیں کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اس کے متعلق فرماتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزر بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام، رسول، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، لیکن ان کی زندگیوں سے، ان کے زندگیوں کے واقعات سے ہمیں یہ سیکھنے ملتا ہے۔ تو ہم بھی اگر زندگی گزارتے ہیں تو پورا کے پورا بھروسہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ نے جو ارادہ کیا ہے ان اللہ بالغ امری، وہ کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز مقرر فرما رکھا ہے۔ یہ سورہ طلاق 28ویں پاری کی آیت ہے۔ نزہۃ المجالس، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے زندگی گزاریں۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک شخص تجارت کے لیے نکلا، گھر سے باہر نکلا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے نکلا۔ جب نکلا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اور جب اپنے بیوی کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ اس نے دعا کی اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے وہ گھر سے نکلا۔ اور کئی مہینوں کے بعد جب وہ آیا تب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اور جب وہ اپنی بیوی کے قبر کے پاس پہنچا دعا کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، قبر سے ایک بچے کی آواز آ رہی ہے۔ تو گاؤں والوں کو بلا کر وہ جب قبر کھودی گئی تو اس میں کیا دیکھتا ہے وہ انسان کہ بیوی تو مر گئی ہے، قبر میں ہے، لیکن اس کا بچہ قبر میں صحیح و سلامت ہے۔ سبحان اللہ، قبر میں صحیح سلامت ہے۔
بچے کو جب باہر نکالا گیا، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ انسان رجوع ہوا، اللہ کی بارگاہ سے جب اس نے لو لگائے، پوچھا کہ اے باری تعالیٰ میری بیوی تو مر گئی لیکن بچہ زندہ ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اس کے دل میں وہ بات ڈالی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تو نے میری بارگاہ میں دعا کی، مجھ پر بھروسہ کیا اور یہ کہا کہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ اے انسان، اگر تو یہ بھی دعا کرتا کہ میری بیوی کی حفاظت فرما تو اے انسان آج تیری بیوی بھی زندہ ہوتی۔ سبحان اللہ، آج تیری بیوی بھی زندہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم جس طرح گمان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ جس طرح گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں پورا کے پورا بھروسہ رکھے، یعنی جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سوچ کر ہمیں زندگی گزر بسر کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری، ان کا بھروسہ دیکھیں کہ مہمان گھر پر کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مہمان، اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک روٹی ہے، 8-10 مہمان ہیں، ایک روٹی ہے صرف کھانے کے لیے۔ تو حضرت رابعہ بصری کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ دیکھیں کہ حضرت رابعہ بصری ایک روٹی ہے، چاہے تو وہ لوگوں کو دے سکتی تھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، لیکن رابعہ بصری نے وہ روٹی اللہ کے نام پر خیرات کر دی، انہوں نے اللہ کے نام پر خیرات کر دی اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کسی گھر سے حضرت رابعہ بصری کے لیے 4 روٹیاں لے کر آئے، 4 روٹیاں آئیں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، تم کسی اور کو دے دو۔ کچھ اور دیر گزرنے کے بعد 6 روٹیاں ایک انسان اپنے گھر سے لے کر حضرت رابعہ بصری کے گھر آتا ہے، تو رابعہ بصری کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تم کسی اور کو دے دو۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک انسان 10 روٹیاں لے کر آتا ہے، تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قبول فرماتی ہیں۔ ان کی خادمہ ان کے گھر میں تھی، غلام خادمہ ان کے گھر میں تھی، یہ تمام معاملہ دیکھ رہی تھی کہ 4 روٹیوں کا آنا، 6 روٹیوں کا آنا، 10 روٹیوں کا آنا، لیکن حضرت رابعہ بصری نے وہ لوٹا دی۔ جب 10 روٹیاں آئیں تو اس کو قبول کیا، تو ان کے غلام خادمہ نے پوچھا کہ آئے میرے آقا بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، جب 4 روٹیاں آئیں، 6 روٹیاں آئیں، آپ نے نہیں لیا، جب 10 روٹیاں آئیں تو آپ نے لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رابعہ بصری کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو کوئی میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اسے 10 روپے عطا کرتا ہوں۔ 1 گنا اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کو 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مجھے پورا بھروسہ تھا، یہ جو 4 روٹیاں، یہ جو 6 روٹیاں آئی ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میں بخوبی جانتی تھی۔ میں نے اللہ کی راہ میں اگر 1 روٹی دی ہے تو مجھے اللہ کے ذات پر پورا کہ پورا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 روٹیاں عطا کرنے والا۔ یہ بھروسہ کر کے ہمیں زندگی گزر بسر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر گھڑی میں، ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمیں وہ رزق مل کر رہے گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تقدیر میں لکھا ہے تو وہ مل کر رہے گا، ہم کیوں ہاتھ پیر ماریں، ہم کیوں محنت کریں، ہم کیوں کمائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی ہر شے کے لیے اللہ نے انداز مقرر فرمایا ہے۔ انداز یعنی اگر آپ کمائیں گے تو آپ کو روزی ملے گی، اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے میں وہ چیزیں تاثیر رکھی ہے کہ پانی کا کام ہے پیاس بجھانا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو ہم پیٹ بھر کے پانی پی لیں پھر بھی ہماری پیاس نہیں بجھے گی۔ یعنی اصل جو چیز ہے وہ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں اسباب بنائے ہیں، ان چیزوں کا اسباب بنائے ہیں، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکم نہیں ہوتا تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح کہ جب تک ہم کمائیں گے نہیں، دھمائیں گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں رزق عطا نہیں کرے گا۔ ایک انسان تھا، میں تدبیر کے متعلق ایک لطیفہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک انسان کو بولا گیا اور وہ انسان نے ایک عقیدہ، ایک ذہن بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، میں نہ کماؤں گا، نہ کچھ ہلچل کروں گا، نہ محنت کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا کرے گا۔ اس نے تدبیر پر یقین نہیں رکھا اور کہا کہ میں ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو وہ جنگل میں جا کر ایک پیڑ کے پاس بیٹھ گیا اور 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، لیکن اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔
2 दिन 3 दिन वो भूखा रहा और वो पेड़ पर जाकर चढ़कर ऊपर सो गया। 2 दिन 3 दिन के बाद वहाँ से एक काफ़िला आया और उसी पेड़ के पास वो काफ़िला रुका, खाना बनाने के लिए रुका। और रात में वो काफ़िले ने खाना बनाया। और जब वो इंसान तो पेड़ पर था और वो जानता था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला देगा तो मैं खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, वो इंसान की ये सोच थी। तो रात में खाना बनाया गया, काफ़िले वालों ने तमाम के तमाम खाना खाया और रात में सो गए। और वो काफ़िले वालों से मांगा भी नहीं कि मुझे खाने के लिए दो। तो उसका ये यकीन था कि अगर मेरे नसीब में है तो वो मुझे मिल कर रहेगा, मैं नहीं मांगूंगा, मैं मांगूंगा नहीं, अपनी ज़बान नहीं खोलूँगा। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो काफ़िले वाले जब अपना सामान पूरा पैक करके जब जाने लगे तो जाते वक्त उन्होंने खिचड़ा बनाया, खिचड़ा बनाकर खाना चाहा। और जब खिचड़ा बनाया गया तो उसका जो बघार रहता है, बघार, उसके बघार की वजह से वो जो इंसान पेड़ पर था उसको खांसी आई। क्या आई? खांसने लगा। तो काफ़िले वालों ने ऊपर देखा कि पेड़ पर एक इंसान है। तो वो जब उसको नीचे बुलाया गया तो वो नीचे आया और उसको भी वो खिचड़ी दी गई और वो इंसान खिचड़ी खाया। खिचड़ी खाने के बाद, पेट भरने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको रिस्क मिलने के बाद वो इंसान कहने लगा कि खाने के लिए, यानी रिस्क हासिल करने के लिए कम से कम खांसना ज़रूरी है, कम से कम खांसना ज़रूरी है। अगर वो नहीं खांसता तो काफ़िले वालों को पता नहीं चलता। तो बताने का यहाँ पर हासिल कलाम ये है कि ये जो तदबीरें वगैरह हैं, अगर हम एक जगह डेरा डाल के बैठ जाएंगे कि देने वाला अल्लाह तबारक व तआला हमें मिलकर रहेगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करने वाला है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी असबाब बना कर रखे हैं और अगर हमारा वो रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है तो वो रिस्क हमें हमेशा मिलकर रहेगा। देखें कि हम कभी कभी बैठे रहते हैं अपने घरों में, एकदम से हमें हज़ारों लाखों का फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा होता है कि नहीं होता? हज़ारों फ़ायदों का, हज़ारों लाखों का फ़ायदा होता है। वो किस तरह हो रहा है? वो देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। चलो एक फ़ायदे का एक बात हम साइड में रख लें कि हमने काम किया, हमने अपना दिमाग लगाया, इसकी वजह से हमें हज़ारों लाखों का फ़ायदा हुआ। लेकिन जो हमें नुकसान जो पहुंचता है, यानी बैठे बैठे हमारी फैक्ट्री जल गई, दुकान में चोरी हो गई या फिर कोई चीज़ें हमारी खो गई, तो नुकसान जो होता है वो किसके तरफ से होता है? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा कारखाना जले या फिर हमारे दुकान में चोरी हो? नहीं चाहते। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मेरा माल तबाह व बर्बाद हो। लेकिन फ़ायदा व नुकसान जो मिल रहा है वो किसके तरफ से मिल रहा है? फ़ायदा चलो एक हम ये कह लें कि ये मेरे अपनी वजह से, ये मेरे दिमाग की वजह से, मेरे काम करने की वजह से हमें वो रिस्क मिल रहा है। तो नुकसान तो इंसान खुद का अपना होना नहीं चाहता, लेकिन उसको जो नुकसान होता है वो किसके तरफ से हो रहा है? तो वो भी नुकसान और नफ़े का मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से वो चीज़ें होती हैं। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बयान करना चाहूँ कि जो हमारे अगर वो मुक़द्दर में अगर रिस्क लिखा है तो वो मिलकर रहेगा। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ कि देखें कि लंपी वायरस ये जो आया, जानवरों में जो बीमारी आई है, आया है कि नहीं? और बहुत से जगहों पर सांगली ज़िले वगैरह में भी ये लंपी वायरस का ये शोर मचा है कि जानवरों को क्या हुआ है, बीमारी हुई है, तो इस वजह से जानवरों का गोश्त ना खाएं। तो हमारे घर में भी बोले कि 1-2 महीना जानवरों को गोश्त अभी नहीं खाना, जो भी है शाकाहारी बना के खाना। देखें कि अगर रिस्क मिलना है तो वो किस तरह मिलकर रहता है। परसों ही बात हुई कि अभी 2-3 महीने गोश्त नहीं खाएंगे। और कल की ही बात है कि अमन नगर से एक अकीका एक इंसान ने किया और वो अकीके का गोश्त वो भी हमारी जान पहचान का नहीं था, हमारे बहन का था। बहन के ज़रिए वो अकीके का गोश्त हमारे घर में आया। यानी अगर इंसान रिस्क को रोकना भी चाहे कि मुझे रिस्क ना मिले, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसको रिस्क अता करने वाला है। क्यों? क्योंकि खैरुर राज़िकीन है, जो रिस्क का जो मालिक है वो अल्लाह तबारक व तआला है। अगर हम रिस्क को रोकना भी चाहें तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमें रिस्क मिलकर रहता। एक वाक़या मैं आपके सामने और एक बयान करना चाहूँ कि एक मौलाना ने अपने बयान में ये चीज़ बोली कि अल्लाह तबारक व तआला रिस्क अता करने वाला है। अगर आप न भी मांगेंगे और अगर आप न भी खाएंगे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको देने वाला है और आपको खिलाने वाला है। जब वो इंसान ने जब इमाम साहब का वो बयान सुना तो इसके दिल में एक बात बैठ गई और वो कहने लगा कि मैं खाता नहीं, मैं कमाता नहीं, देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला मुझे किस तरह खिलाता है। वो ज़िद पकड़ ली उसने।
اور اپنے گھر سے دور جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا. اس کی بوڑھی ماں تھی اور بیٹے کو گھر نہ آتا ہوا دیکھ کر بیٹے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا چلو گھر میں کھانا بنایا ہوا ہے, گھر میں کھانا کھا لو. بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا. ماں کے اصرار کرنے کے بعد, ضد کرنے کے بعد بھی وہ بیٹا نہیں آیا. ماں نے کہا کہ میرے گھر میں اور بھی بہت سے کام ہیں, تمہیں کھانا ہو تو کھاؤ ورنہ چھوڑ دو. چلی گئی اپنے گھر. شام ہو گئی لیکن پھر بھی بیٹا گھر واپس نہیں آیا. تو ماں کی ممتا ہوتی ہے, ماں کی محبت ہوتی ہے, بیٹا بھوکا ہے, اس وجہ سے ماں نے یہ کیا کہ اچھا کھانا بنایا, اچھی خوشبو کا کھانا بنا کر ایک ڈبے میں لے جا کر بیٹے کے پاس اس نے رکھ دیا. بیٹے کے پاس اس نے رکھ دیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب تمہیں بھوک لگے تو کھا لینا. بیٹا ایک دن کا بھوکا تھا اور ڈبے سے اچھی خوشبو آ رہی تھی تو بھوک کی شدت اور بڑھ گئی. تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کس طرح کھلاتا ہے میں دیکھوں گا. وہ اس کے دل میں, اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی. تو وہ خوشبو دیکھ کر اس کی بھوک کی شدت اور بڑھ گئی تو وہ دور جا کر بیٹھ گیا کہ اس کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اور مجھے بھوک کی تکلیف بھی نہیں ہوگی. دور وہاں پر بیٹھ گیا اور جس مقام پر وہ بیٹھا تھا وہ چوروں کا ٹھکانہ تھا. یعنی چور چوریاں کرتے تھے, چوری کر کے وہاں پر آ کر اپنا مال تقسیم کرتے تھے اور دوسرے دن کی پلاننگ کرتے تھے کہ کہاں پر چوری کرنا ہے. جب وہ چور آ کر اپنا مال تقسیم کرنے لگے, دوسرے دن کی پلاننگ کرنے لگے تو ایک چور کو خوشبو آئی, کھانے کی خوشبو آئی. چور کہنے لگا کہ کھانے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو ان کا سردار نے کہا کہ ہاں خوشبو تو اچھی آ رہی ہے. تو آزو بازو دیکھا تو ڈبہ رکھا ہوا ہے. تو چور اس کا ایک ساتھی لے کر وہ ڈبہ آیا اور کھانے کے لیے کھانا شروع کیا. تو سردار بہت چالاک تھا, اس نے روک دیا اور کہا کہ ہم گاؤں بھر میں چوریاں کرتے ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو ہم یہاں پر آتے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کر یہ ڈبہ رکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں زہر ہوگا, تو لہٰذا تم مت کھاؤ. سردار نے کہا. سردار کی بات خاموش ہو گئے اور سردار نے کہا کہ جب کسی نے یہاں پر ڈبہ رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم پر نظر بھی رکھ رہا ہے. تو سردار نے کہا کہ تلاشی لو, جگہ کی تلاشی لو. جب تلاش کیا گیا تو وہ ایک دن کا بھوکا انسان وہاں پر سویا ہوا تھا, اس کا کان پکڑ کر کھینچ کر سردار کے پاس لے کر آئے. سردار یہ ملا ہے انسان بول کے. تو سردار نے کہا کہ یہ ڈبہ کس نے رکھا ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ میری ماں نے رکھا ہے. تو تم کھاؤ. وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں کھاتا. تو چور کو اور یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو اس میں کوئی کھانے میں کوئی ملاوٹ ہے. تو وہ تو چور تھے, پولیسوں کے ہاتھ سے مار کھا کے اچھے ہٹے کٹے ہو گئے تھے, انہیں مارنے کا موقع مل رہا تھا ایک انسان کو, تو اچھے طبیعت سے اس کو مارا اور اتنا مارا اور کہنے لگے کہ جب تک تو کھانا نہیں کھاتا تجھ کو مارتے رہیں گے. جب انسان مار کھا کے ایک دم کمزور ہو گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب کھانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اگر نہیں کھاؤں گا تو آج زندہ میں نہیں بچ سکتا. تو چوروں کے کہنے پر اس نے وہ کھانا کھایا اور پوری بات بتائی کہ میری ماں نے میرے لیے ڈبہ لا کر رکھا تھا, لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھلانے والا ہے, اس وجہ سے میں نہیں کھا رہا تھا. تو چور وہاں سے چلے گئے. وہ شخص انتظار کرنے لگا اگلے جمعہ کا, اور جب جمعہ آیا تو امام صاحب سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ امام صاحب جب کوئی بات کہیں تو پوری بات کہیں, آدھی ادھوری بات نہ کہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ پوری بات, میں نے پوری بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے والا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے پوری بات نہیں کہی ہے, پوری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کھلانے والا ہے. اگر رزق نہیں ہم اس کا رزق نہیں کھاتے تو لوگوں کے ہاتھ سے چپل جوتے مار کھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کھلانے والا ہے. یہ وہ شخص کہنے لگا. تو وہ جس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گمان کیا, ایک عقیدہ اس نے رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا. تو ہم دنیا کی تلاش میں لگتے ہیں تو ہم کمانے والا کتنے ہیں, جمع کر کے رکھنے والے کتنے ہیں, کھانے والے ہمارا پیٹ کتنی چیزوں سے بھرتا ہے, یہ بھی سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں رزق پہنچانے والا ہے, لیکن کچھ تدابیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بنا کر رکھے ہیں, اس پر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمیشہ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں کام پورا کر لیں. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ زمین کو کھودو, اس میں دانہ ڈالو, اسے پانی ڈالو اس میں, لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درخت اگائے گا. اپنے آپ پر یہ نہ سوچو کہ میں نے دانہ ڈالا ہے, میں نے پانی ڈالا ہے تو درخت اگ کر رہے گا.
درخت آ کر رہے گا، پودا آ کر رہے گا، یہ نہ سوچو، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح لوگوں پر انعامات فرماتا ہے، انشاءاللہ وہ چیز بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گھڑی میں، ہر حال میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے زندگی گزر بسر کرنی چاہیے، کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان دے سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں نفع دینے والا ہے۔ دیکھیں کہ جب ایک انسان جب ایک دنیا میں بڑا پیدا ہوتا ہے تو جب بچہ ہوتا ہے اس کا بڑا ہونا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو 3 فٹ کا، 4 فٹ کا، 5 فٹ کا، 6 فٹ کا انسان قد و قامت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ عطا کرنے والا، اس کی جسامت بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہ دیکھیں کہ بچے اندھا دھند بھاگتے رہتے ہیں، اندھا دھند بھاگتے رہتے ہیں اور کسی سے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو، بچوں کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ بیڈ پر ہوتے ہیں، بیڈ سے گر جاتے ہیں، سر کو مار لگتا ہے، لیکن پھر بھی بچوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ ابھی آنکھ جاتے جاتے بچ گیا، آنکھ جاتی تھی بچے کی لیکن بچ گیا۔ تو وہ چیزیں، وہ تمام حفاظت فرمانے والا کون ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے یہ جو بچے گرتے ہیں ان کی جو حفاظت ہوتی ہے، بچوں کو چوٹ وغیرہ نہیں لگتے تو فرشتے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، فرشتے ان کی پہرے داری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کا ڈر و خوف دل میں نہ رکھیں، نقصان بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، فائدہ ہوگا تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ ہمارا دیا ہوا رزق لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو بولا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو بھی رزق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ کہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے دن میں 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے، لیکن اس کی کمائی کتنی ہوتی ہے؟ 400 روپے، 500 روپے، 600 روپے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دن پر کھڑے ہو کر کام کا انتظار کرتے ہیں، ان کو کام نہیں ملتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں صرف ایک فون کال کرتے ہیں، 1000 روپے، 1200 روپے، 2000، لاکھ روپے کا انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ پنکھے کے نیچے کرسی پر بیٹھ کر صرف ڈیلنگ کرتے ہیں اور انہیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا کمال ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر تمہارا کمال ہوتا تو سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا وہ انسان ہوتا جو میدان میں اتر کر زمین کھود رہا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر رہا ہے، تم سے زیادہ وہ محنت کر رہا ہے۔ تم صرف ایک فون کال کر رہے ہو، ایک انسان سے دوسرے انسان کو ملا رہے ہو، صرف ڈیلنگ کر رہے ہو۔ جب تمہیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو اس انسان کو اس سے، تمہارے سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ یہ مضبوط کر کے چلے اور زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارا رزق بھی ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہو کہ ہمیں رزق ملے گا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرما چکا ہے کہ اس انسان کو اتنا اس دنیا میں رزق ملے گا۔ صرف ہمیں کوشش کرنے کا، محنت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ باقی جو رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔